اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر، سورت کا نمبر ہے 89۔ یہ جو اردو کے نمبر ہیں یہ بڑا دلچسپ ہیں کہ انگریزی میں جو نمبرنگ ہے وہ منہ سے بول رہی ہوتی ہے کہ اکائی کیا ہے دہائی کیا ہے، لیکن اردو میں جب 9 پہ پہنچتے ہیں تو 1 کٹ 20، 1 کٹ 30، 1 کٹ 40، یعنی 19 آواز آ رہی ہے 20 کی اور ان کی 9 کی، تو 19 کیا ہے 1 کٹ 20، 29 کیا ہے 1 کٹ 30، 39 کیا ہے 1 کٹ 40۔ اچھا یہ جاتے جاتے پھر 89 پہ جا کے وہ پھر انگریزی کی طرف آ جاتے ہیں 89۔ تو 89 جو ہے یہ 89 ہے اردو میں، پنجابی میں وہی چیز چلتی ہے 99، وہ 90 1 کٹ 90 ہے، لیکن اردو میں 89 پہ جا کے ان کو انگریزی یاد آ جاتی ہے شاید، تو یہ 89 جو ہے یہ 89 ہے، یاد رکھیے گا۔ 30واں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن اور راتوں کی قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان دنوں کا خاص مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عبادت جو تھی وہ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ رکھی ہے۔ ذو الحج کے میں تیاری شروع ہوتی ہے، آپ حج کے لیے چلتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، اور پھر 8 ذو الحج سے باقاعدہ حج شروع ہو جاتا ہے، اور 10 ذو الحج کو آپ باقاعدہ حج کرتے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب عقل کے غور و فکر کے لیے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نبی تم نے کبھی غور نہیں کیا کیف فعل ربک بعاد کہ اللہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، عاد ارم جو اونچے اونچے ستونوں والی عمارتوں میں رہتے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ملکوں میں کوئی قوم ان جیسی پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود بھی، ان کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک کیا؟ جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں، یعنی پہاڑوں کو اس وقت کوئی مشینری بھی نہیں تھی، تو ہتھوڑے چھینی کے ساتھ تراش کر انہیں پورے گھر جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر بنائے تھے۔ یعنی آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ وہ بم پروف گھر تھے، لیکن بم پروف تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ پروف تو نہیں ہو سکتے۔ زلزلہ تو پہاڑ میں بھی آ جاتا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ سارے عطف کس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ تیرے رب نے کیسا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، اور فرعون، میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ میخوں والا اسے 2 وجوہات سے غالباً کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید تو یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی 2 ریزنز بتائی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی فوج کے جو خیمے تھے، ان کی جو میخیں تھیں، یعنی قلعے جو جن سے خیمے لگائے جاتے ہیں، صرف ان کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج چاہیے تھی، لہذا وہ میخوں والا کہلاتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا اور زندہ انسانوں کے اندر کیل گاڑ دیا کرتا تھا، اس لیے اسے میخوں والا فرعون کہتے تھے۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے
ملکوں میں سرکشی کی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت سا فساد پھیلایا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آخر کار برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے. گھات سمجھتے ہیں نا، ایمبش، کہ کوئی شخص جو ہے وہ نشانہ لگا کر آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہی آپ پہنچتے ہیں تو آپ پر حملہ کرتا ہے. تو جو حملے کا وکٹم بنتا ہے اسے تو نہیں پتا ہوتا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے اس نے تو پوری پلاننگ کی ہوتی ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس پر کوئی اچانک واقعہ پیش آ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی انسان ہر وقت نظر میں ہوتا ہے، اور اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ جب یہاں پہنچے گا تو اس کو یہ تکلیف ہو جائے گی، وہ جاتے ہوئے یہاں پر اسے ٹھوکر لگے گی، یہاں اسے کانٹا چبھے گا، یہاں اس کی ٹانگ دوری ہو جائے گی. ہوتا ہے نا سب کچھ ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ حادثات ہیں اچانک ہوئے ہیں، لیکن اچانک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں ہم ہر وقت. ہمیں چھینک بھی نہیں آتی، کھانسی بھی نہیں آتی، اور سانس بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یہ بہت اہم مضمون آیا ہے یہاں پر، توجہ سے سنیے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور آزمائش کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اب اس میں کوئی ہے غلط بات کوئی؟ لیکن آگے جا کے کہا جائے کہ یہ غلط بات ہے. اس کے مقابلے میں فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا. اس میں کوئی غلط بات ہے؟ اصل میں انڈرسٹینڈنگ کے ہمیشہ لیولز ہوتے ہیں اور امتحان کے بھی لیولز ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن جو میرے ہم عمر یا مجھ سے کچھ چھوٹے یا بڑے حضرات ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے زمانہ طالب علمی میں استاد ہر بچے کو انڈیویجولی ٹریٹ کرتے تھے. وہ 33 نمبر ہوتے تھے پاس ہونے کے لیے، ایک بچے کو 33 نمبر لینے پر استاد شاباش دے کر اس کو پرچہ واپس کرتا تھا، اور ایک بچے کو 99 نمبر لینے پر سوٹی مارتا تھا. 100 میں سے 99 نمبر لینے پر سوٹی مارتا تھا کہ اے غلطی کیوں کی تھی. تو ایک عام آدمی کے لیے تو یہ بھی بہت ہے کہ اس کو کچھ دنیا کی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس کی کامیابی یہی ہے. اور تکلیف آئے تو بھی کہے کہ نہیں، یہ ایکس وائی زی نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، یہ اللہ نے دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ ایک اونچا درجہ ہے. وہ کیا کہ دنیا کی تکلیف نہیں ہے، اور دنیا کی عزت اور دنیا کی نعمتیں یہ عزت اور نعمتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا اور پہاڑوں کو، جنات کو بھی ان کے تابع کیا، ہواؤں کو بھی ان کے تابع کیا، اور ان کے درباریوں میں ایسے درباری بھی تھے، سردار بھی تھے کہ جو پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ گئے. انہوں نے کیا کہا؟ یعنی پہلے سٹیپ پہ تو اللہ کا شکر ادا کیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عنایات میں سے ہے. کیوں؟ لی یبلونی اشکر ام اکفر،
تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکر پن کا مظاہرہ کرتا ہوں. یہاں وہ ہائر لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عزت دے کر اور انہیں ڈھیروں مال دے کر بھی آزماتا ہے اور انہیں تنگ دستی کا شکار کر کے بھی آزماتا ہے. آگے چلیے دوبارہ پڑھتا ہوں پھر زیادہ مزہ آئے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت عطا فرماتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, لیکن جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے, تنگ دستی دیتا ہے اس کو. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, میری توہین کر دی. اس میں فرمایا کلا, نو وے, ہرگز نہیں. دنیا کی عزت عزت نہیں اور دنیا کی ذلت ذلت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک بڑی عجیب دعا ملتی ہے, مجھے تو وہ دعا کرنے کی سچی بات ہے ہمت بھی نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ, میں دنیا لوگوں کی نظروں میں بے شک کمتر ہوں, لیکن میں تیری نظر میں عزت والا ہوں. لیکن مجھے اس سے بچا لے کہ دنیا میں میری عزت ہو اور تیری نظر میں میری کوئی وقت نہ ہو. میں تو یہ دعا کرنے کی ہمت نہیں پاتا. ہم بہت چھوٹے ہیں نا کہ دنیا کی توہین بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن چلیے ون سائیڈڈ ہی صحیح کہ لوگ مجھے عزت کریں نہ کریں, یا اللہ تیری نظر میں میری عزت ہو بس. لیکن اگلی بات کہ دنیا میں بے شک میں ذلیل ہو جاؤں, مجھے اس سے بچا کہ میں تیری نظر میں کمتر ہوں اور دنیا کی نظر میں عزت ہو. اتنی دعا تو کر سکتے ہیں ہم, لیکن دوسری دعا جو ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ لے جائے, اتنا ہمارا ظرف بن جائے تو پھر شاید ہم دوسری دعا بھی کر سکیں. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ بہت اونچا تھا, بہت اونچا تھا, لہذا وہ دعا کرنے کی ہمت رکھتے تھے. ہمیں شاید کوئی شاید ہی ہو کہ جس کو یہ دعا کرنے کی ہمت ہو. تو کلا, نو وے, بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, اس کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. وتاکلون التراث اکلا لما, اور تم میراث کا مال سارا کا سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو. فتحبون المال حبا جما, اور مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو. کلا, ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور جلوہ فرمائے گا تیرا رب اور فرشتے کھڑے ہوں گے قطار اندر قطار. وجیء یومئذ بجہنم, اور اس دن جہنم بھی سامنے لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی, اس کو نصیحت آ جائے گی, اس کو یاد آ جائے گی. وانى له الذکریٰ, مگر اب نصیحت کا, بات کو سمجھنے کا, یاد آنے کا کیا فائدہ. انى له الذکریٰ, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اس روز انسان کہے گا یا لیتنی, اے کاش, قدمت لحیاتی, میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, پھر اس دن نہ عذاب دے گا اللہ کیسا کوئی اور, نہ کوئی عذاب دے گا اس روز اللہ جیسا کوئی اور. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور نہ ہی جکڑے گا اللہ کا سا جکڑنا کوئی اور. یا ایھۃ النفس المطمئنہ,
اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ نفس مطمئنہ، یہ تو میں آپ سے تعارف کروا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے یہ 3 سٹیجز پہ فرمائی ہے، بار بار اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ سب سے پہلے تخلیق، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں چپچپاتے سنے ہوئے گارے سے انسان کو بنانے والا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی جسم کی تخلیق ہے۔ خواہ اس میں آپ ایوولوشن کو مانیں یا نہ مانیں، خواہ بائبل کی کہانی کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی، اس کو پانی میں گوندا اور پتلا بنایا اور پھر اس میں پھونک ماری تو انسان بن گیا، یا آپ ایوولوشن کو مان لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دین کا کوئی نقص نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ تخلیق ایک پروسیس کا نام ہے کہ جس میں سٹیپ بائی سٹیپ کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اس میں ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیس بھی ہوتا ہے۔ خواہ مٹی اکٹھی کر کے گوندی جائے اور اس پر پتلا بنا کر پھونک ماری جائے تب بھی تخلیق ہے، اور ہزاروں کروڑوں سالوں سے گزار کر، مختلف سٹیجز میں سے گزار کر انسان کو بنایا جائے تو بھی وہ تخلیق ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں جسم بنا ہے۔ اس کے بعد تسویہ ہے۔ تسویہ کیا ہے کہ ایک ہمارا جسم جو ہے وہ بالکل حیوان جیسا جسم ہے، یہ سانس لیتا ہے جیسے باقی حیوان سانس لیتے ہیں، یہ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے جیسے باقی حیوان کھاتے اور پیتے ہیں، یہ فضلات خارج کرتا ہے جیسے باقی حیوان فضلات خارج کرتے ہیں، یہ ریٹیلیٹ کرتا ہے جیسے باقی کرتے ہیں، یہ ریپروڈیوس کرتا ہے جیسے باقی کرتے ہیں۔ اور ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی انسٹنکٹس رکھی ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، سیکس ہے، انسان کے اندر بھی ہے۔ لیکن انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تسویہ کیا ہے اس کا۔ تسویہ کے لفظی معنی برابر کرنا، سوا یسوی، سوا کے معنی برابر، سوا یسوی تسویۃً برابر کرنا، جس کو ہم عام کنسٹرکشن کی زبان میں کہتے ہیں سدھا بدرا کرنا، فنشنگ۔ یعنی ایک سٹرکچر بنتا ہے پہلے اور اس کے بعد پھر فنشنگ شروع ہوتی ہے۔ اور فنشنگ کیا ہوتی ہے؟ سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کہیں سے ابھرا ہوا ہے تو اس کو تراش دیا جاتا ہے، کہیں سے گڑا ہے تو اس کو بھر دیا جاتا ہے، اور پھر وہی چمکنے لگتا ہے، اس میں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فنشنگ ہے، تسویہ برابر کیا۔ تو انسان کا جو حیوانی جسم ہے تو حیوانات سے مشابہ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے۔ سافٹ ویئر نظر نہیں آیا کرتا، لیکن کوئی بھی ہارڈ ویئر ہو اس کا فنکشن سافٹ ویئر کے مطابق ہوتا ہے، خواہ وہ لیپ ٹاپ ہو، خواہ وہ ڈیسک ٹاپ ہو، خواہ وہ آپ کی نوٹ بک ہو یا آپ کا اینڈرائڈ فون ہو، جو بھی آپ نے اس کے اندر سافٹ ویئر لوڈ کیا ہوا ہے، انسٹال کیا ہوا ہے، وہی اس کی LCD آپ کو دکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک انسٹال کیا ہے سافٹ ویئر، اور وہ سافٹ ویئر جو ہے اس کے پھر 3 حصے ہیں۔ ایک تو اس میں حیوانی حصہ ہے، یعنی بھوک مجھے کہاں سے لگتی ہے، یہ سافٹ ہے نا، احساس ہے، لیکن خالی تو پیٹ ہے، لیکن میری توجہ ہو تو مجھے بھوک لگتی ہے، اور ایک دم میں کسی اور طرف توجہ کر لوں تو مجھے کھانا بھول جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں، یعنی کوئی ایمرجنسی آ جائے تب بھی میری بھوک جو ہے وہ بھول جاتی ہے مجھے، اور دوسرا مجھے اپنے سے زیادہ بھوکا مل جائے اور میں اس کو دے دوں تو پیٹ کا بھوکا رہتا ہے، لیکن بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں سافٹ ویئر انسٹال کیا، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو وہ حیوانیت کا ریپرزینٹیٹو ہے، اور اسی انسان کے اس سافٹ ویئر میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا خود فیصلہ کرے، اپنی مرضی سے کھائے پیے، ریٹیلیٹ کرے اور ریپروڈیوس کرے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں روح کا انسٹال کیا ہے سافٹ ویئر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کا نور ہے
جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ودیت کرتا ہے. احادیث کے مطابق جب انسان کا جسم تخلیق پا رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو 120ویں دن یعنی 40 دن ایک حالت میں، پھر 40 دن دوسری حالت میں، اور پھر 40 دن تیسری حالت میں پہنچنے کے بعد وہ تیسری جب ختم ہوتی ہے یعنی 120ویں دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی جو روح ہے وہ کہیں اللہ نے کولڈ سٹوریج میں رکھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں اللہ نے کیسے رکھی ہے، ہاٹ سٹوریج میں رکھی ہے کہ کولڈ سٹوریج میں رکھی ہے، وہاں جہاں بھی رکھی ہے وہ اس روح کو لا کر اس جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے. اب جب دنیا میں آتا ہے تو یہ سافٹ ویئر جو ہے 2 سبارڈینیٹ سافٹ ویئرز کے ساتھ آتا ہے. ایک اس کا نفس امارہ جو اس کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، کھانے کو مانگتا ہے، پینے کو مانگتا ہے، سیکس مانگتا ہے، غصہ مانگتا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے. اور دوسرا نیکی کی جذبات، اس کے روح کی بنیاد پر اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے کہ ہماری ارواح نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا عہد الست کہ تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. اور اس میں نیکی اور بدی کی پہچان تھی کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. بھوک اگرچہ لگی ہوئی ہے لیکن یہ کھانا میرا نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. نیکی کی طرف رغبت، برائی سے نفرت، یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اچھا، اب ہمارے جو اسکالرشپ ہے، ہمارے جو دانشور ہیں، علماء ہیں، انہوں نے مختلف توجیہات کی ہیں نفس امارہ کی، نفس مطمئنہ کی، نفس لوامہ کی. جو ہمارے زیادہ اوتھینٹک جو لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ انسان کی جو اوور آل وہ سافٹ ویئر ہے اس پر ان تینوں کا اطلاق ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے تو وہ اس وقت نفس امارہ ہوتا ہے، اور جب وہ بین ہوتا ہے کہ برائی آتی ہے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے، تو نیکی کرتا ہے تو اس کو تھپکی ملتی ہے. تو یہ لوامہ کی سٹیج ہے، نفس لوامہ، جس کو ہم سورہ قیامہ میں پڑھ کے آئے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور بندگی پر پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے اور اس میں وہ ٹربولنس باقی نہیں رہتی، پھر وہ نفس مطمئنہ ہے. یہ ہمارے جو بزرگان ہیں دینی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال اور محترم ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے. لیکن دوسرا جو ہمارا اسکالرشپ ہے جس میں ایک بہت بڑا نام ہمارے ملک میں ڈاکٹر اجمل صاحب کا ہے. ڈاکٹر اجمل پی ایچ ڈی تھے سائیکالوجی کے، گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے اور کچھ عرصہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، اور پھر طویل عرصہ تک وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ممبر سائیکالوجی رہے. تو ایک مرتبہ گورنمنٹ کالج لاہور کے جو سائیکالوجی کے پروفیسر ہوا کرتے تھے اظہر رضوی صاحب، ان کے ساتھ میری کوئی الیکٹ تھی، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا گورنمنٹ کالج لاہور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لا رہے، تو میں نے کہا چلو میں بھی ملاقات کر لوں گا، ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کا. تو ڈاکٹر اجمل صاحب تشریف لے آئے تو اظہر رضوی صاحب نے میری موجودگی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جی یہ توبہ کی حقیقت کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ توبہ جو ہے وہ انسان کے نفس لوامہ کا نفس امارہ کی طرف سے رخ پھیر کر واپس نفس مطمئنہ کی طرف کرنا، یہ توبہ ہے. تو ڈاکٹر اجمل صاحب کی رائے میں یہ 3 علیحدہ نفس ہیں، یعنی ایک حیوانیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ نفس امارہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ مان لیا جائے جیسے بزرگ ہمارے جو دینی بزرگ ہیں ان کی رائے ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر تان آتی ہے کہ یا تو پھر وہ دوسری رائے مانی جائے کہ اس کو جو بالکل بیتوقی رائے ہے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جو ہو نہیں سکتا، اور برائی کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے نا. اور برائی کیا ہوتی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت، اور کس چیز کا نام ہے؟ تو وہ خائنہ عورت تھی. تو اگر یہ مان لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ فرمان ہے
13वें पारे की पहली आयत, वमा उबर्रिउ नफ्सी। तो अगर तो ये माना जाए कि हर इंसान में हर वक्त के तीनों मौजूद होते हैं, तो फिर तो ठीक है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी ठीक है, नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है लेकिन मेरे रब ने मुझे बचा लिया, तो आफियत है। लेकिन जब इस आयत पे आप पहुंचते हैं तो यहां एक बात ध्यान में रखिएगा कि मौत के वक्त अगर तो हम ये माने कि सिर्फ रूह जो है वो निकलती है, तो कुरान मजीद से इसकी तायीद हमें नहीं मिलती। इसलिए कि सूरह ज़ुमर में हम पढ़ के आए हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अंफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि अल्लाह ताला नुफूस को कब्ज करता है, कैप्चर करता है, हीना मौतिहा मौत के वक्त, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा और उस वक्त जब इंसान मरा नहीं होता नींद के अंदर, यानी ख्वाब में। अच्छा, अब ख्वाब का आप तसव्वुर करें कि ख्वाब में पूरा इंसान होता है, यानी वेट ड्रीम अगर इंसान को आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो सेक्स की ख्वाहिश जो है, वो उसकी खास साथ जो है वो जिस्म से डिटैच होकर वो किसी जगह जाती है, तभी तो वेट ड्रीम आता है ना, और उसके असरात जो हैं वो बहरहाल इंसान के जिस्म पर जाहिर होते हैं। अच्छा, इसी तरह नेकी का जज्बा भी साथ साथ होता है। ख्वाब में आप बड़े नेकी के काम भी करते हैं, खैर के काम भी करते हैं, इसका मतलब है कि वो रूह जो है वो भी साथ होती है। और इंसान जो है उसमें बुराई सामने आती है और बुराई से रुकता भी है, और नेकी की रग़बत भी पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि इंसान का वो जो बैलेंस्ड नफ्स है, कि जिसके अंदर बुराई की तरफ कोशिश भी है और नेकी की तरफ रग़बत भी है, लेकिन इंसान खुद फैसला करता है, तो फिर वो दोनों को मिला लें कि अगर आप ये माने कि ये तीनों नफ्स अलहदा अलहदा हैं और यहां सिर्फ रूह निकलती है, तो फिर वो मुताबिक के वाक़या नहीं है। और अगर ये मान लिया जाए, जैसे हमारे पुराने बुजुर्गों की राय है, कि जब इंसान वो टर्बुलेंस में से निकल जाता है, नहीं आम हमारा रुझान क्या होता है कि 4 नमाज़ा में पढ़ लिया, कोई खे भी खा ले, ये क्या है, ये वो दरमियानी स्टेज है। मुतमईन इंसान तब होता है कि जब एब्सोल्यूट सेंस में तो ये बात कभी नहीं हो सकती, इसलिए कि जब तक इंसान फौत ना हो जाए, ये भी हमारी जो पुरानी रिवायत है शुरू से चली आ रही है, वो क्या है, कलमे पर मौत, इस्लाम की हालत में मौत। और हमारे बुजुर्ग जो है वो डरते रहे इससे बहुत ज्यादा। एक गांव में एक मस्जिद के इमाम थे बड़े अल्लाह वाले, और उस गांव में एक कुम्हार था। बाज अनपढ़ लोग भी सेकुलर माइंडेड होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो अक्सर मौलवी साहब को बड़ा छेड़ा करता था, और मौलवी तेरी दाढ़ी चंगी कि मेरे खोते दी पूंछ। तो मौलवी साहब वाकई अल्लाह वाले थे, वो कहते थे कि ये सवाल तुम मेरी मैयत से पूछना, अब मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता। तो एक दिन एक जनाजा जा रहा था, तो वो भी अपनी गधों पर आ रहा था, सामने से क्रॉसिंग हुई, उन्हें पूछे कौन मर गया, उनके मौलवी मर गए। उनके थड़े लाओ, मैं चेहरा देखना है, गल भी पूछनी है। खैर उन्होंने उसको चेहरा दिखाने के लिए नीचे उतारी, नंगा किया उसका चेहरा, कहना मौलवी हुण दस तेरी दाढ़ी चंगी कि मेरे खोते दी पूंछ। तो अल्लाह ताला ने उनको बोलने की ताकत अता फरमाई। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी तेरे गधे की पूंछ से बेहतर है, इसलिए कि मेरी कलमे पर हालत इस्लाम में मौत हुई है। तो आयात मुश्तहवायत में होगी ना कि आप दोनों चीजों को माने कि वो बात भी दुरुस्त है, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल ये 100% आप ना कहें, लेकिन किसी हद तक इंसान का दीन पर मुतमईन हो जाना इम्कान अगरचे रहेगा। इसलिए कि अगर आप सारी आयात कुरान मजीद की और सारी हदीस को सामने रखें तो बाज़ हदीस हिला देने वाली हैं। वही जो मैंने बताया कि 120वें दिन आके रूह मिलती है, उस हदीस को आगे पढ़ें आप, कि साथ ही साथ वो फरिश्ता जो है उसका रिस्क भी लिख देता है और ये भी लिख देता है शकीयुन और सईदुन, कि ये बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा। और फिर कोई शख्स जो है वो सारी उम्र नेक काम करता रहेगा, यहां तक कि
اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جائے گا، تو جو وہاں لکھا ہوا تھا وہ غالب آئے گا اور وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اس کا رخ مڑ جائے گا، وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. اینڈ وائس ورسا، کہ کوئی شخص جو ہے وہ برے کام کرتا ہوا جہنم سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، فرشتے نے وہی لکھا تھا جو اللہ کا علم تھا کہ یہ نیک بخت ہے. ایک دم اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا اور پھر وہ ٹرن لے گا، توبہ کرے گا اور پھر جنت میں چلا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ پہلی امتوں میں سے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں لیکن اب میں شرمندہ ہوں، تو میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ شریعت میں تو حکم یہ ہے کہ جس نے کسی ایک آدمی کی جان لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو تم نے تو 99 قتل کیا، تمہارے لیے کیا گنجائش ہو سکتی؟ اس نے کہا پھر سینچری پوری کر لوں. اس نے اس کو بھی مار دیا. کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گئی، مجھے توبہ کر لینی چاہیے. پوچھو تو صحیح میں کسی اور سے. اب ایک اور اللہ والے کے پاس گیا، اس سے جا کر اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں تو میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا جلدی کر لے، ابھی کر لے توبہ. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اس نے فوراً توبہ کر لی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر کی طرف چلا لیکن راستے میں اس کو موت آ گئی. تو جو نیکوں کی روح نفوس قبض کرنے والے فرشتے تھے وہ بھی آ گئے اور بروں کے نفوس قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے. وہ کہ ہمارا آدمی ہے، وہ کہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا کیس ہے، وہ کہ ہمارا کیس ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انہیں کیس پیش کیا کہ ہم میں سے کون اس کی روح قبض کرے، اس کی نفس کو قبض کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فاصلہ ناپ لو. اگر اس نے فاصلہ زیادہ طے کر لیا ہے، مور دین ہاف، تو اس کو نیک کنسیڈر کر لو، اور اگر کم طے کیا ہے تو پھر برا کنسیڈر کر لو. یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت ہے کہ آپ انکرج کر رہے ہیں توبہ کرنے کو. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے فاصلہ تو بھی کم ہی طے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو اسٹریچ کر دیا، اور جب فرشتوں نے پیمائش کی تو ایسا لگا کہ جیسے اس نے فیصلہ زیادہ طے کر لیا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیا اس نے بخشنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو بحثیت مجموعی، یعنی ایک شخص ہے کہ کسی سٹیج پر، خواہ وہ آخری مومنٹ ہی کی بات ہو کہ آخری مومنٹ میں 100% اللہ والا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اسے کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی ٹربولنس، کوئی کنفیوژن نہیں تھا، تو وہ مطمئن نفس ہو گیا نا پھر بھی. تو یا تو النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين